بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے برکت کا، عزت کا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا۔ یہاں وعدہ ہے کہ اللہ زندگی میں برکت دے دے گا، روزی میں برکت دے دے گا، زندگی بنا دے گا، وعدہ ہے اس کا۔ لیکن اس وعدے پر یقین کی کمی کی وجہ سے انسان اس طرف زیادہ محنت اور کوشش نہیں کرتا۔ جتنی محنت اور کوشش آدمی اپنی دنیا بنانے کے خاطر کر رہا ہے، اگر اس میں سے 10% محنت کر لے، 100% نہیں، 50% نہیں، 10% محنت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لے تو اللہ پاک دنیا اور آخرت دونوں جہان کے مسئلے حل کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے تھے کہ چند سال ہم نے دنیا پر دین پر محنت کی، اس کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں اتنی دنیا دی ہے کہ اگر 700 سال ہم دنیا پر محنت کرتے تو اتنی دنیا ہم کو نہ ملتی۔ 700 سال ہم محنت کرتے تو اتنا نہ ملتا جتنا چند سال کی دین پر محنت کر کے اللہ نے ہمیں دنیا دی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آدمی دین پر کوشش کرے، اپنا دین بناوے، اپنا ایمان بناوے، اپنی نماز بناوے، اپنے اندر تقوی پیدا کرے، تحمل اور صبر پیدا کرے۔ صبر ایک ایسی چیز ہے جو سارے مسئلوں کا حل ہے۔ اس وقت جتنا سارا دنیا میں ڈسٹربنس کہتے ہیں، یعنی لوگ جو ڈسٹرب ہیں، پریشان ہیں، اس کی بڑی وجہ صبر کی کمی ہے، چیزوں کی کمی نہیں ہے۔ پہلے کے مقابلے میں چیزیں تو زیادہ ہیں، پہلے کے مقابلے میں چیزیں زیادہ ہیں، کھانا زیادہ ہے، پیسہ زیادہ ہے، سواریاں اچھی ہیں، کپڑے اچھے ہیں، مکانات اچھے ہیں، سہولتیں زیادہ ہیں، پھر بھی کیوں پریشانی ہے کہ صبر کم پڑ گئی ہے، صبر کم ہے۔ پہلے کا آدمی 2-4 گھنٹے بھوکے رہ کر صبر کر لیتا تھا، ایک کھانا کھا کے، ایک قسم کا سالن کھا کے صبر کر لیتا تھا۔ اس وقت 2 سالن کھا کے بھی صبر نہیں ہے اسے۔ سال میں 1 جوڑی کپڑے پہن کر، 1 جوڑی نئے کپڑے سلوا کر پرانا آدمی صبر کرتا تھا، اور ابھی 10 جوڑی پہن کر بھی 10 جوڑی سلوا کر صبر نہیں ہے اسے۔ صبر کی قلت ہے، باقی چیزوں کی کمی نہیں ہے۔ اکثر آپ مسائل جو آتے ہیں ان مسائل پر غور کرو گے کہ اس مسئلے کے پیچھے کیا ہے، تو اس مسئلے کے پیچھے صبر کی کمی ہے، جس کی قدم قدم پر ضرورت ہے۔ جیسے آکسیجن کی کمی ہو تو جینا مشکل ہو جاتا ہے، جس کی قدم قدم پر ضرورت ہے۔ پانی کی قلت ہو تو جینا مشکل ہو جاتا ہے، جس کی قدم قدم پر ضرورت ہے۔ ایسے صبر کی قلت کی وجہ سے ساری پریشانیاں ہیں۔ پہلے کا آدمی بغیر بجلی کے دن گزار دیتا تھا، لائٹ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، گھر میں نہیں تھی، گھر کے باہر کھاٹ نکال کے بیٹھ جاتا تھا، گھر میں نیند نہیں آئی تو باہر کھاٹ لگا کے سو جاتا تھا۔ اب جتنے اسباب بڑھ گئے تو ان اسباب کی کثرت میں آدمی کی صبر کم پڑ گئی۔ ضرورت اس کی ہے جو ایمان کا حصہ ہے، صبر بڑی چیز ہے۔ گھر میں جو لڑائیاں ہیں، جو مسائل ہیں، اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ صبر نہیں ہے۔ یہ صفات ہیں جن صفات کے حصول کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا کہ اس زندگی میں صفتیں پیدا کریں اپنے اندر۔ اس وقت لوگ صفتیں پیدا کر رہے ہیں مکان کے اندر، سواری کے اندر، کپڑوں کے اندر، موبائل کے اندر، اس میں صفتیں پیدا کر رہے ہیں کہ مکان بڑا بنا رہے ہیں، اس کا ایلیویشن اچھا کر رہے ہیں، اس میں سہولتیں بڑھا رہے ہیں، اس کو رنگ روغن کر رہے ہیں، تو اس کو سوار کے کیا کریں گے؟ اس کو تو فنا ہی فنا ہونا ہے۔ انسان ہے جس کو باقی رہنا ہے، ازلی تو نہیں ہے لیکن ابدی ہے۔ انسان ہے جس کو باقی رہنا ہے ہمیشہ، تو اس میں خوبیاں پیدا کی جاوے۔ جس کو فنائی ہونا ہے اس میں خوبیاں پیدا کر کے کیا کریں گے؟ مکان کو سوار کے آدمی کیا کرے گا؟ اپنی ذات کو سوارے، اور اپنے آپ کو سوارے اخلاق سے، ایمان سے، صبر سے، تقوی سے، تحمل سے، تعلق مع اللہ سے، اتباع سنت کے جذبے سے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، خیرخواہی اور نرمی سے۔ یہ ابدیت کے تقاضے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا تھا کہ انسان اپنے اوپر محنت کرے اور اپنے آپ کو ان خوبیوں سے آراستہ کرے۔
ان چیزوں سے سوارے آپ کو. قیامت میں ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، آدمی کے کپڑے، جوتے اور آدمی کے اسباب، اور اس کے بارے میں انسان کی پرکھ کر کے اس پر آدمی کو انعام نہیں ملے گا، بلکہ وہ تو حساب کا ذریعہ، حساب کی شدت کا ذریعہ بن جائے گا. یہ چیزیں آدمی کو انعام کا ذریعہ نہیں، انعام کا ذریعہ آدمی کا ایمان ہے. انعام کا ذریعہ نماز بنے گی کہ نماز پر انعام ملے گا. انعام کا ذریعہ انسان کی سچائی، امانت داری، دیانتداری، تقوی، صبر، شکر، یہ صفتیں ہوگی جن صفتوں پر انسان کو نوازا جائے گا. یہ میرا صبر والا بندہ ہے، یہ شکر والا بندہ ہے، یہ تقوی والا بندہ ہے، یہ نماز والا بندہ ہے، یہ قرآن والا بندہ ہے، یہ انسانیت کی خیرخواہی والا بندہ ہے. ان چیزوں پر اللہ کے وہاں سے نوازش ہوگی اور انعام ملے گا. انسان انعام کا مستحق بنے گا. اس پر نہیں ملے گا کہ اس کے پاس پیسہ زیادہ تھا، اس کے پاس حسن و جمال زیادہ تھا، اس کے پاس کپڑے زیادہ تھے، اس کے پاس سواری اچھی تھی، اس کے پاس موبائل بہت مہنگا تھا، لاؤ اس کو یہاں بدلا دیں. بلکہ یہ ساری چیزیں تو انسان کے لیے حساب کی شدت کا ذریعہ بن جائے گا کہ اس پر آدمی کا سخت حساب ہوگا کہ اچھے کپڑے کیوں پہنے تھے، مہنگے کپڑے کہاں سے لائے تھے، مہنگی سواریاں کہاں سے لائے تھے، کہاں سے خریدا تھی، کہاں سے کمایا تھا. یہ حساب کا ذریعہ ہوگا. ان چیزوں پر تو انسان کو حساب دینا ہوگا. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ یہاں دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو سنواریں ایمان سے، عمل سے. اور ابدیت کا جو تقاضا ہے، ابدیت کا تقاضا ڈیوٹی سمجھ کے پورا کریں. جیسے ملازم ڈیوٹی سمجھ کے کرتا ہے کہ نہیں جی چاہتا پھر بھی جاتا ہے. ڈرائیور ڈیوٹی پر ہیں، جی نہیں چاہتا جانے کا، سیٹ کا فون آ گیا کوئی گاڑی تیار ہے، نہیں جی چاہ رہا، طبیعت نہیں چل رہی ہے، گھر سے نہیں نکل رہا ہے. دوسرا فون کیا، نہیں آیا تو سیٹ پہنچ جاتا ہے گاڑی لے کر، دستک دیتا ہے، بھائی سویا ہوا، اس کی بیوی بھائی جگہ اس کو، گاڑی تیار ہے، نہیں جی چاہ رہا لیکن زبردستی جانا پڑتا ہے. اس کو جانا پڑتا ہے کہ بھائی میں ڈیوٹی پر ہوں. ایسے جتنے ڈیوٹی والے صبح اٹھ کر ان کی بھی طبیعت نہیں چلتی، سب کی جا رہے روزانہ، لیکن کرتے ہیں، جی چاہتا نہیں ہے. ایسے عبادت اور اعمال جو ہیں ان اعمال میں جی نہیں چاہتا، لیکن اس کو نہیں چاہتا، نہیں چلتا، چلانا پڑتا ہے، نہیں مانتا تو منوانا پڑتا ہے. نفس لگا ہوا ہے ساتھ میں، ورنہ اگر یہ نہ ہوا تو آخرت کا بہت بڑا بھاری نقصان آدمی اپنا کرے گا، بڑا بھاری نقصان کرے گا. اس لیے ابدیت کے تقاضوں کو پورا کرنا اور ہر حال میں بندہ بن کے رہنا. غریب ہو تب بھی بندے، اور دو پیسے اللہ دے دے تو تب بھی بندے، کوئی ہنر اللہ دے دے تب بھی ہم بندے. اللہ کی زمین پر بندے بن کے رہیں، چھوٹے بن کے رہیں، اپنے گھر میں، محلے میں، بچوں میں چھوٹے بن کے رہیں. ذرا اللہ پاک کوئی اختیار دے دے، کوئی ذرا سی طاقت دے دے، ذرا پاور دے دے تو اس کا غلط استعمال نہ کریں، کیونکہ اس کا بھی حساب دینا ہے اللہ کو. کسی کو اللہ نے 2 پیسے دیے تو 2 پیسے کا حساب. کسی کو اللہ نے کوئی پاور دیا ہے، 2-5 آدمیوں پر تسلط دیا ہے، تو وہ 2-5 آدمیوں کے تسلط کا حساب دینا ہوگا کہ ہم نے تم کو پاور دیا تھا، اس پاور کا کیا استعمال کیا ہے تم نے. کسی کو اللہ نے کوئی ہنر اور فن دیا تھا، اس ہنر اور فن کو اللہ کی مرضی پر استعمال کیا ہے یا اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کیا ہے، اس کا حساب دینا ہے. اس لیے بندہ